اور اے رسول، ہم نے تم کو سارے دنیا جہان کے لوگوں کے حق میں رحمت بنا کر بھیجا۔ کون ہے یہ رسول؟ یہ تو آمنہ کے لال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اے لوگو جن کی ہسٹری موجود ہے، جہاں سے چاہو پڑھ لو۔ ضروری نہیں کہ کسی محمد کی انویائی کی لکھی ہو، تم چاہو تو مائیکل ایچ ہارٹ کی ہی دا 100 رینکنگ آف دا موسٹ انفلوئنشیل پرسن ان ہسٹری اٹھا لو، وہاں بھی تم کو محمد نمبر 1 پہ ہی ملیں گے۔ ایشور جو تمام جہانوں کا ایشور ہے، تمام انسانوں کا ایشور ہے، اس کے طرف سے ایک آخری عشدوت ہیں تم سب کے لیے۔ کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ وہ مسلمانوں کے پیغمبر ہیں بس؟ نہیں، وہ تو تمام انسانیت کے پیغمبر ہیں، جو غریبوں کے مسیحا تھے، کمزوروں کے آسرا، بھوکوں کو کھلانے والا، اناتھوں کے سہارا، ودواؤں بزرگوں کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا، انسانیت کو نجات دلانے والا۔ آخر اس یکتا خدا کو کیوں ایک آخری پیغمبر کو بھیجنا پڑا؟ جواب دوسری آیت میں موجود ہے۔ تم کہہ دو کہ میرے پاس تو بس یہی وحی آئی ہے کہ تم لوگوں کا معبود بس یکتا خدا ہے، تو کیا تم اس کے فرما بردار بندے بنتے ہو؟ وحی کا کیا مطلب ہے؟ وحی دراصل ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے جو دیودوت جبرائیل لے کے آتے تھے پیغمبر محمد کے پاس۔ دیکھو اس میسج میں کیا کہا جا رہا ہے، غور سے سنو۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اے لوگو، اے انسانوں، تم سب کا معبود، یعنی جس کی پرستش اور پوجا کیا جائے، وہ ایک اور صرف ایک ہے۔ تو کیا تم مانتے ہو اس بات کو؟ کیا تم جھکاتے ہو اپنی گردن کو اس ایک معبود کے لیے؟ کیا تم بنتے ہو اس ایک معبود کے آگیاکاری؟ صاف ستھرا کھلا ہوا پیغام۔ کیوں یہ پیغام دینا پڑا؟ کیوں ایک آخری عشدوت کو ایشور نے بھیجا؟ کیوں ایک آخری کتاب جس کا نام قرآن ہے تمہارے ایشور کو اتارنا پڑا؟ تو جواب یہ ہے کہ انسانوں نے ایک ایشور کے ساتھ کئی ایشور بنا لیے تھے، اور یہ سب سے بڑا جرم ہے، کیونکہ جب ایک انسان اپنے معبود کے ساتھ ہی وفا نہیں کرتا، اس کے ساتھ ہی نشٹاوان نہیں بنتا، تو وہ پھر کسی کے ساتھ بھی وفا نہیں کر سکتا۔ تو ذرا ایمانداری سے سوچو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ دنیا کے اندر جتنے دھرم پائے جاتے ہیں، ان سب نے ایک خدا کو چھوڑ کر کئی خدا بنا لیے۔ مثال کے طور پر یہودیت میں، جوڈیزم کے اندر عزیر کو ایشور کا بیٹا بنا لیا، تو کرسچینٹی میں مریم اور عیسیٰ کو خدا کا حصہ مان لیا، تو ہندوازم میں کئی دیوتا ہیں، کسی گروہ نے کسی انسان ہی کو دیوتا بنا لیا، تو کسی نے کسی اور چیز کو، یہاں تک کہ پرانی ایشوری پستکوں میں بھی ملاوٹ کر دیا گیا۔ ایشور ایک ہے، اس کانسیپٹ کو ہی مٹا دیا گیا۔ بہت سے لوگ دھوکہ کھا گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں تو ایشور ایک ہی ہے، لیکن ہم عبادت کئی اور کا بھی کر لیتے ہیں۔ ہم کسی بھی پتھر پہ ماتھا ٹیک لیتے ہیں، ہم کسی بھی قبر والے سے سوال کر لیتے ہیں، تو ہم ان سے یہی کہتے ہیں کہ اصل غلطی تو یہی ہے، اور ایسا اس لیے ہوا کہ ایشوری پستکوں میں ملاوٹ کر دیا گیا یا پیغمبر کے طریقے کو بدل دیا گیا۔ اب ان لوگوں کو نہ صحیح خدا کا پتہ ہے، نہ ہی آخری عشدوت کا پتہ ہے، اور نہ ہی آخری ایشوری پستک کا پتہ ہے۔ ایسے گمبھیر پرستھتی میں ایشور نے اپنے عشدوت محمد کو بھیجا، ایک کلیئر میسج کے ساتھ، صاف ستھرے سندیش کے ساتھ کہ اے لوگو، بس ایک ایشور کے پجاری بن جاؤ اور مجھ پہ ایمان لے آؤ، مجھے ایشور کی طرف سے عشدوت سمجھتے ہوئے۔ اس آخری پستک میں اب ہدایت اور مارگ درشن کو سمت کر دیا گیا ہے، جس کا نام قرآن ہے۔ وہ پستک جس کے اندر رہتی دنیا تک ایک شبد بھی نہیں بدلا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ایشور نے اس کے اندر ہیر پھیر نہ کیے جانے کی ذمہ داری خود اپنے اوپر لیا ہے۔ اس پہ وشواس لے آؤ۔ اچھا کیا ہوگا اگر تم ایک ایشور کی پوجا سے بھاگ جاؤ گے، عشدوت محمد کے فرمان کو رد کر دو گے، مرنے کے بعد کی زندگی کو نہیں مانو گے، جس میں یا تو آرام ہی آرام ہے، سکون ہی سکون ہے سورگ کے روپ میں، یا پھر دردناک پیڑا اور کشٹ ہے نرک کے روپ میں۔ فیصلے کا دن کا انکار کر دو گے، جو دن ہے قیامت کا، جو دن ہے پرلے کا، جس دن تم کو تمہارے کیے کا بدلہ ملنے والا ہے، جس دن ہر ظالم اتیاچاری کو اس کے کیے کا پورا بدلہ ملنا ہے، اور ہر مظلوم اتپیڑت کو نیائے ملنا ہے۔
تو سنو پھر ایشور کیا کہتا ہے اپنے اس پستک قرآن کے اندر۔ پھر اگر یہ لوگ اس پر بھی منہ پھیریں تو تم کہہ دو کہ میں تم سب کو یکساں خبر کر دیا ہے، اور میں نہیں جانتا کہ جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ قریب آ پہنچا یا ابھی دور ہے۔ ایشور کا عشدود تم سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم کو اصل بات کی خبر دے دی گئی ہے، مانو یا نہ مانو انجام خود دیکھ لو گے۔ بہرحال مر کے تم کو ایشور کے ہی پاس لوٹ کے جانا ہے، پھر تم کو بتایا جائے گا کہ تم دنیاوی زندگی میں کیا کچھ کر کے آئے ہو۔ تو اے لوگو، اے انسانوں کی گروہ، اچھے دل سے، سچے من سے، ہر دھرمی کو چھوڑ کے، ہر طرح کے پکشپات سے دور ہو کے اپنے انجام سے ڈر جاؤ۔ کل تم کو کیا نتیجہ ملنا ہے اس پہ بھی ذرا غور کر لو۔ ہمارا کام تو صرف تم کو اس پیغام کو پہنچا دینا ہے، تاکہ کل جب تم ملو اپنے ایشور سے مرنے کے بعد تو یہ نہ کہنے لگو کہ کسی نے ہمیں بتایا ہی نہیں۔